اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، جہاں تک نہ کوئی فرشتہ جا سکا، نہ کوئی انسان کی سوچ پہنچ سکی۔ وہ سفر تھا اسراء اور معراج کا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے منظر دکھائے گئے جو انسانیت کی سمجھ سے پرے تھے۔ وہ رات تھی جب جنت دکھائی گئی، جہنم کا نظارہ کرایا گیا اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے سیدھا کلام ہوا۔ چلیے آج ہم اسی روشن سفر کی داستان سنتے ہیں، جہاں سے نماز کا تحفہ ہمیں ملا اور امت کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں اتنی زیادہ مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ آسمان پر ڈال دی جاتی تو وہ بھی برداشت نہ کر پاتا، اگر وہ پہاڑ پر ڈال دی جاتی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اگر زمین پر اتنی مصیبتیں ڈال دی جاتی تو وہ بھی کانپ اٹھتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کا دل اتنا زیادہ مضبوط بنایا تھا کہ آپ نے ان سبھی غموں کو برداشت کیا اور ایک پل کے لیے بھی اسلام کی دعوت کو نہ چھوڑا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سارے مکہ والے آپ کے دشمن بن گئے، اور ابھی تک جو لوگ آپ کو سچا اور ایماندار کہا کرتے تھے وہ بھی آپ کو گالیاں دینے لگے۔ کوئی آپ کے پاس نہ بیٹھتا، جن لوگوں کو بھی آپ سمجھانے جاتے وہ دور سے ہی آپ پر پتھر برسانے لگتے۔ کبھی کوئی آپ کے چہرے پر تھوک دیتا، کبھی زمین سے مٹی اٹھا کر پھینک دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن ایک ایک آدمی کو سمجھاتے کہ اے بھائی، اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لیکن صبح سے شام ہو جاتی مگر مکہ میں کوئی ایک انسان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے نہ تو کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھے۔ والد کی وفات تو آپ کے پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو امی بھی چھوڑ کر چلی گئیں۔ 2 سال تک آپ اپنے دادا ابو طالب کے پاس رہے، انہوں نے ہی آپ کو پالا، لیکن اس کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی، اور آخر میں آپ کے سب سے ہمدرد چچا ابو طالب نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر ساری زندگی آپ کی کفالت کرتے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو سبھی آپ کے دشمن بن گئے، اور ایک دن ابو جہل مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، آپ ہمارے علاقے کے بڑے بوڑھے انسان ہیں، آپ کے بھتیجے محمد نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، اس لیے آپ انہیں روک دیں کہ وہ ایک اللہ کی طرف بلانے کی دعوت چھوڑ دیں، ورنہ اگر ہم سب ایک ہو کر ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیں گے تو بعد میں آپ اس بارے میں ہم سے کوئی شکایت نہ کرنا۔ چچا ابو طالب نے بھی جب حالات کی نازکی دیکھی تو جلدی سے اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ دیکھو، تمہاری قوم کے سردار جمع ہیں اور تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی طرف بلانا بند کر دو، اس لیے مجھے بھی مناسب لگتا ہے کہ تم ان کی بات مانو، کیونکہ اے میرے بھتیجے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، تم بھی تھوڑا گھر والوں کا خیال رکھو اور اپنے کام کاج پر دھیان دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے چچا ابو طالب کی زبان سے یہ باتیں سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگے کہ اے میرے چچا جان، اگر یہ دنیا والے میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ لیتے اور کہتے کہ میں اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دوں تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، تو یہ دیکھ چچا ابو طالب کا دل بھی
پگھل گیا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم کو جو کرنا ہے کرتے رہو، میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اللہ کی قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ہمدرد بیوی حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا سہارا تھے جن کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط رہتا۔ لیکن اب دونوں نے ہی ایک ساتھ چھوڑ دیا۔ 4 بڑی بڑی لڑکیاں تھیں، اور ان کی بھی ذمہ داری اب پوری طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گئی، اور دوسری طرف اللہ کا حکم تھا کہ اے میرے پیارے نبی، زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات آئیں، آپ کو اسلام کی دعوت سے نہیں رکنا ہے، بلکہ برابر لوگوں کو سمجھاتے رہنا ہے۔ آخر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو سمجھا کر تھک گئے اور بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے، تو ایک دن مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف چلے گئے، تاکہ وہاں کے لوگوں کو کچھ اسلام کی باتیں سمجھا سکیں۔ شاید وہاں کے سرداروں میں سے کوئی بندہ ایمان لے آئے، تاکہ وہ اسلام کے لیے ایک مضبوط طاقت بنے۔ لیکن ان لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہ سنی، اور اپنے علاقے کے بدمعاش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، کہ جو آپ کو پتھروں سے مار رہے تھے، اور اتنا زیادہ مارا کہ سر کا خون بہتے ہوئے پیر کی جوتیوں میں آ کر بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ چچا اور بیوی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ دوسری طرف طائف کے لوگوں نے آپ کی یہ حالت کر دی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر سر جھکائے ایک باغ میں بیٹھے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اے میرے اللہ، آپ نے یہ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ تو ہر موقع پر مجھے ذلیل کرتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، لیکن اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کے حکم پر ایسے ہی لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا غم دیکھ کر اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا، اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس آسمانوں پر بلاؤں گا۔ اور آخر میں جب رات ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے، تو اچانک حضرت جبریل علیہ السلام ایک تیز رفتار سواری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ براق پر سوار ہو کر سب سے پہلے فلسطین کی مسجد اقصیٰ گئے۔ مسجد اقصیٰ میں اس وقت سارے نبی جمع تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی تمام نبیوں نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ معراج پر گئے، معراج کے سفر پر گئے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، اور پھر اسی طرح 6 آسمان پار کر کے حضرت جبریل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7ویں آسمان پر پہنچے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میری حد بس یہی تک ہے، میں اس کے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا، ورنہ میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، اس لیے اب آپ جانیں اور آپ کا رب جانے۔ اتنا کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ چھوڑ کر
واپس لوٹ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سواری بھیج کر اپنے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بلایا، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے عرش پر پہنچے تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے لیے بیچ کے سارے پردے ہٹا دیے، اور پھر جس دم اللہ تعالیٰ کے خوبصورت چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ کائنات کی تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، اس پر میرا درود و سلام ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی مسکراتے ہوئے بہت عزتوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے عرش پر بٹھاتے ہوئے فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے پیارے نبی، تم پر میرا سلام ہو اور میری رحمتیں و برکتیں نازل ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سلام کا جواب دیتے ہوئے ہم کمزور امتیوں کو بھی یاد رکھا اور کہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اے میرے اللہ، میرے اوپر بھی سلام ہو اور میرے امت کے نیک لوگوں پر بھی آپ کا سلام ہو۔ ایک ایسی رات جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہ ملا۔ اسی سفر کی برکت سے ہمیں نماز کا تحفہ ملا، وہ تحفہ جو بندے کو سیدھے اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ آؤ ہم بھی اس رات سے سبق لیں، اپنے دلوں کو نور سے بھر لیں اور ہر نماز میں اس سفر معراج کی یاد کو تازہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسے ہی علمی اور روحانی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔